الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد پنکھا بند کر دو. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، چند متفرق باتیں پہلے عرض کی جا رہی ہیں، پھر انشاءاللہ حسب توفیق کچھ دینی باتیں عرض کی جائیں گی. چند باتیں علم میں رہنے کے لیے بتائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ وتر کی نماز میں ہمارا معمول اکثر و بیشتر 3 سورتیں پڑھنے کا ہے. پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ. یہ سنت ہے. دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وتر میں آپ ان صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو اس وجہ سے اکثر انہی کا اہتمام کیا جاتا ہے. کبھی کبھی سبح اسم کے بجائے کوئی مختصر صورت بھی پڑھی جاتی ہے. تو یہ بات ہمارے علم میں اس لیے رہے تاکہ ہم بھی عمل کریں اس پر. سال بھر بھی اس کا اہتمام کریں کہ بھئی پہلی رکعت میں سبح اسم، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ. کبھی کبھی کوئی دوسری صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جو سنت ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کی حکمتیں ہیں، ساری حکمتیں ہم کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہیں. اور قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ، اور بھی مختلف موقعوں پر حضور کا اہتمام رہا ہے اس کو پڑھنے کا. جیسے فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں ان میں بھی سورہ قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ. مغرب کے بعد کی 2 سنتیں ہیں ان میں بھی یہی سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص. طواف کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے واجب الطواف، اس میں بھی سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص. تو یہ جو معمول آپ کا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کسی وجہ سے رہا، اس کے اندر برکت ہے، اس کی اہمیت ہے. اور اس کا جو مضمون ہے وہ دراصل کلمے کا مضمون ہے. ایک طرح سے کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ. پہلے جز میں ہے اس میں شرک کی نفی، اور دوسرے میں ہے توحید کا اقرار. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو سورۃ الکافرون لا الہ کے مشابہ ہے، اور سورۃ الاخلاص الا اللہ کے مشابہ. سورۃ الکافرون میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے. مشرکین مکہ نے پیشکش کی تھی کہ تھوڑے سے آپ نرم ہو جائیں اور ہمارے معبودوں کی بھی کچھ عبادت کر لیں، ہم بھی آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے.
تو اعلان کر دیا گیا کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، بت ہوں کوئی ہوں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور تم اس شرک کے ساتھ میرے رب کی عبادت کرو گے تو وہ عبادت بھی معتبر نہیں ہے۔ میرے رب کی وہی عبادت معتبر ہے جو خالص اسی کے لیے ہو، بغیر کسی ملاوٹ کے، شرک کے۔ تو اس کا اعلان ہے سورۃ الکافرون میں۔ اور سورہ قل هو اللہ احد میں توحید کا مضمون ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، مگر وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کا ہم پلہ، اس کے برابر، اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی بھی کوئی اللہ کا برابر نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جتنی مخلوق ہیں وہ سب اس کے بندے ہیں، اس کے سامنے عاجز ہیں، اس کے سامنے محتاج ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ خدا کے مقرب کیوں نہ ہوں، مگر وہ خدا کے سامنے بندے ہیں، عاجز ہیں، محتاج۔ قرآن نے بھی اس کو جگہ جگہ کھول کر کے بیان کیا، کوئی اس میں ابہام نہیں رکھا گیا، بالکل کھول کے واضح بیان کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اب مختلف موقعوں پر اس عقیدے کو واضح فرمایا۔ جیسے آپ کی مجلس میں کسی نے کہا ما شاء اللہ وشئت، کہ حضور جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، تو حضور نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، تو نے مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا دیا۔ ظاہر ہے کہ صحابی کا تو ویسا عقیدہ تھا نہیں نا، وہ صحابی تو کلمہ پڑھ چکے تھے، شرک سے دور ہو چکے تھے، وہ ان کا تو عقیدہ تھا نہیں ویسا، مگر جو جملہ تھا، جو تعبیر تھی، وہ تعبیر غلط فہمی اس سے کوئی پیدا نہ ہو۔ کہنے والے نے کہا جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، تو اللہ میاں اور آپ برابر ہو گئے، تو جملے سے ایسا شبہ نہ ہو، وہم نہ پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں ایہام بھی نہ ہو، شرک کا وہم بھی نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اچھا اگر کبھی سبب کے درجے میں ذکر کرنا ہو تو دوسری حدیثوں میں اس کا ادب سکھایا گیا کہ سبب کے درجے میں اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو اصل مشیت تو اللہ کی ہوتی ہے، مگر سبب کے درجے میں بندے کی مشیت بھی کام کرتی ہے۔ تو اگر سبب کے درجے میں کسی کے چاہنے کا ذکر کرنا ہو تو کیسے کریں؟ تو فرمایا کہ واو اس کے ساتھ ذکر مت کرو، بلکہ ثم کے ساتھ ذکر کرو، ما شاء اللہ ثم شاء فلان۔ اگر یہ کہنا ہو کہ بھائی آپ نے چاہا تو آپ کی مدد رہی، آپ کا ساتھ رہا، یہ کام ہو گیا، اللہ نے چاہا اور پھر آپ نے چاہا، تو واو کے بجائے ثم استعمال کرو۔ تو عربی میں یہ لفظ کا فرق ہے، اس کے معنی میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر سبب کے درجے میں کسی کی مشیت کا ذکر کرنا ہو تو کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، مگر ما شاء اللہ وشاء فلان مت کہو۔ تو غرض یہ کہ کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہے، اللہ کا ہمسر نہیں ہے، اسی لیے سب سے بڑا رتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لقب جب معراج پہ لے جایا گیا تو اللہ نے ذکر فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اپنے بندے کو اللہ لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اور ایسے ہی سب سے بڑا مقام آپ کا ظاہر ہوگا روز محشر، جب سارے انبیاء شفاعت سے معذرت کر لیں گے، سارے انسان پریشان ہوں گے اور انبیاء کے پاس جائیں گے کہ ہمارے لیے سفارش کیجئے، دعا کیجئے تاکہ حساب و کتاب شروع ہو، تو سارے کے سارے انبیاء معذرت کریں گے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کی طرف سے شفاعت کریں گے اور آپ اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں گے۔ اور حدیثوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کے دل میں حمد کے ایسے کلمات ڈالیں گے، القا کریں گے کہ جو
اس سے پہلے کبھی کسی کے دل میں القاء نہیں کیے گئے. تو اللہ کی ایسی حمد کریں گے آپ، اسی وجہ سے اور آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا. آپ کی صفت حامد بھی ہے، آپ اللہ کی ایسی حمد کریں گے کہ کسی نے ویسی حمد نہیں کی. اور روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اور اتنا لمبا سجدہ ہوگا جتنا دنیا میں 1 ہفتے کا وقت ہوتا ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا، یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور سوال کیجیے، عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو سب سے بڑا مقام و مرتبہ آپ کا اس وقت ظاہر ہوگا، مگر اس وقت بھی آپ کی جو شان ہوگی وہ شان عبدیت ہوگی. آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی حمد و تعریف بیان کریں گے، پھر اللہ سے درخواست کریں گے اور آپ کی درخواست قبول ہوگی. تو غرض یہ کہ مخلوق میں آپ سے بڑا تو کسی کا رتبہ ہے نہیں. تو اب ملائکہ ہوں، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، سب اللہ کے سامنے بندے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ زمین میں آسمان میں جتنے ہیں سارے کے سارے خدائے رحمان کے سامنے بندہ بن کر حاضر ہوں گے، بندہ بن کر حاضر ہوں گے. ہاں، تو کوئی اللہ کا برابر ہمسر نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو یہ توحید کا مضمون ہے، اور ظاہر ہے کہ سب سے اہم عقیدہ اور سب سے بنیادی عقیدہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ. تو گویا اس عقیدے ہی کا اقرار ہے ان صورتوں کی تلاوت میں، اس وجہ سے آپ کا یہ معمول رہا ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. ایسے ہی وتر میں، قنوت میں جو ہے اللہم انا نستعینک والا قنوت بھی ہے، اور ایک اور قنوت کی دعا ہے جو قنوت نازلہ میں پڑھی جاتی ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، آخر تک. تو ہمارا معمول اکثر یہ ہے کہ ہم دونوں پڑھتے ہیں، اور دونوں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی قنوت میں بہت ساری دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. اب البتہ امام کو مقتدیوں کی رعایت کرنا ہوتا ہے تو بہت زیادہ لمبا بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن 2 پڑھ سکتے ہیں، 3 پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا یہ بھی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی کوشش محنت کریں کہ اس قنوت کے ساتھ وہ والا قنوت بھی یاد کر لیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت والا. اور قنوت کا مطلب دعا ہے. تو عربی زبان میں جتنی دعائیں قرآن حدیث میں آئی ہیں اس سے ملتے ہوئے معنی مضمون کی دعائیں ہیں، معصور دعائیں کہا جاتا ہے. یا تو قرآن حدیث میں منقول ہیں یا اس کے مشابہ ہیں، اور کلام الناس کے مشابہ نہ ہو، لوگوں میں جیسے بات کی جاتی ہے اس طرح کی گفتگو نہ ہو. تو ویسی دعائیں عربی زبان میں قنوت کے موقع پر مانگی جا سکتی ہیں. یعنی گویا یہ معمول ہم رمضان کے علاوہ بھی روزانہ بھی وتر کی نماز میں ہم یہ معمول اختیار کر سکتے ہیں. روزانہ بھی وتر کی نماز میں ہم اکیلے بھی ہیں اور فرصت بھی ہے اور دل بھی لگ رہا ہے، تو ویسے موقع پر ہم اللہم انا نستعینک پڑھیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت پڑھیں. قنوت نازلہ میں جو دعائیں مسلمانوں کے حق میں مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں مانگے، اپنی ذات کے لیے بھی مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ھب لنا من ازواجنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. جتنی دعائیں یاد ہوں ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ان دعاؤں سے ہی نماز میں جان ہے. تو لہٰذا ہم اپنی روزانہ کی وتر کو بھی جاندار بنا سکتے ہیں. روزانہ کی وتر ہماری جاندار بن سکتی ہے. ہم اس طرح جاندار بنائیں، مانگیں دعا، لیکن ہم صرف پڑھ رہے ہیں، مانگنے کی کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے، الا ماشاء اللہ کبھی کبھار. مگر کوشش کریں ہم، کیونکہ اسی سے جان پڑے گی. نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر نماز میں بھی جان نہیں آ رہی ہے جیسی جان آنی چاہیے. ایسے ہی فرض نماز میں، سنت میں، روزانہ بھی جو دعا کا موقع ہے وہاں پر دعا کی کیفیت سے مانگنے کی کوشش کریں. اگرچہ کہ ہم لوگوں کو بہت کم یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اکثر تو ہماری نمازیں غفلت کی ہیں، ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہیں. بس جیسے ہی بٹن چالو کیا تو اللہ اکبر سے شروع ہو گئی،
اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم ہو گئی. ہم لوگوں کی اکثر تو ہے. ویسے حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے. امام ہو مقتدی ہو سب کا تقریباً ایسا ہی حال ہے. اللہ تعالیٰ بس معاف فرما دے. اور نماز با جماعت میں ایک فائدہ ہے، بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجمع کی برکت سے قبول فرما لیں، اس کی بڑی امید ہوتی ہے. تو بہرحال ہم لوگوں کی نماز تو ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہے. اللہ اکبر سے شروع ہو گئی تو 3 رکعت والی میں 3 رکعت کی ترتیب سے چل جاتی ہے، 4 میں 4 کی ترتیب سے چل جاتی ہے، 2 میں 2 کی ترتیب سے چل جاتی ہے، اور ساری کی ساری پڑھنے کی چیزیں پوری خود بخود ہو جاتی ہیں. کبھی کبھاری غلطی ہوتی ہے، باقی بغیر غلطی کے پورا اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک. اس پورے وقت میں ہمارے اندر حضوری کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے، سوائے ان بندوں کے جن کو اللہ توفیق دیں، یا ان اوقات میں جب اللہ توفیق دے دیں، ورنہ اکثر نہیں ہے ہماری کیفیت. ورنہ اکثر ہماری کیفیت بس ایک پڑھنے کی کیفیت ہے، ختم. اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم. تو اب بھائی ہمارے حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کبھی کبھی کہ کوئی اعلیٰ درجے کی چیز پہ عمل جو ہے ہمیشہ نہ ہو سکے تو کبھی کبھی تو کر لو. ارے بھائی روزانہ بریانی نہ کھاؤ تو کبھی کبھی تو کھاؤ. ہاں تو بھائی روزانہ اعلیٰ درجے کی چیز نہ ملے تو کبھی کبھی تو فکر کرو، اور بار بار کرنے سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار عمل کی توفیق دے دیں. تو کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ دعا میں دعا والی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے، غفلت سے نہیں، توجہ سے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بہت ظلم کیا. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا. یہ ایسا جملہ ہے یہ کہ یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا ہے، مگر سمجھ کے پڑھو، سمجھ کے مانگو تب. یعنی ہم اللہ سے عرض کریں، کیا عرض کریں؟ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے. ہاں یہی وہ چیز ہے جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے کہ اس بندے کا میرے سوا کسی پہ یقین نہیں ہے. ایک حدیث میں عجیب مضمون ہے کہ ایک بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس بندے نے کیا کیا. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ آپ سے گناہوں پر معافی مانگ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا میرے بندے کو اس کا یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو معاف کرنے والا ہے؟ بھائی اللہ اس کے توبہ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 1 مرتبہ معاف کر دیا، 2 مرتبہ معاف کر دیا، 3ری مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا. فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کا بندہ یہ جو توبہ کرتا رہتا ہے اور بار بار آپ سے معافی مانگتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میں نے اس کے لیے مغفرت طے کر دی ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو یہ یعنی یہ علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب، حدیث کے الفاظ اس قسم کے ہیں، مجھے ابھی پوری طرح مستحضر نہیں. کیا میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ تو ہم ولا یغفر الذنوب الا انت، ہم اس کو سمجھ کے مانگیں، اے اللہ آپ کے سوا کوئی بخشنے والا ہے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بس اپنے پاس سے خاص بخشش فرما دیجیے. تو اب اس میں بھی بزرگوں نے فرمایا کہ مغفرۃ من عندک، اپنے پاس سے دے دیجیے، یعنی اپنے پاس سے دے دیجیے. میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے انسان جو عمل کرتا ہے نا، یہ عمل بھی بس ایسا ہے جیسے کوئی فقیر کی صدا ہے. باقی عمل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ ہو. جیسے آپ کو کسی سے کام بنانا ہے، آپ نے اس کو ہدیہ دیا تو وہ ہدیہ اس کے کام آئے گا نا. تو ظاہر ہے کہ اس کا دل خوش ہو گیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اس کا ہدیہ کام آ گیا، تو اس نے آپ کا کام بنا دیا. اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کوئی عمل پیش کریں، اللہ میاں کی کوئی ضرورت پوری ہوتی ہے کیا؟ اس سے کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی اللہ میاں کی. اللہ تعالیٰ بلند و بالا، سارے کے سارے انسان اعلیٰ درجے کے عبادت گزار بن جائیں تو سب کے سب نمبر 1 کے اعلیٰ ترین عبادت گزار بن جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ہماری عبادت سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس ہے کچھ نہیں ہے. تو ہم اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ مغفرت بھی بس آپ کے پاس سے،
ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، آپ اپنے پاس سے عطا فرما دیجیے۔ وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرمائیے۔ مغفرت اور رحمت دونوں کا سوال جو ہے، مغفرت جو کچھ ہو چکا معاف فرما دیجیے، ارحمنی مجھ پر رحم فرمائیے، یعنی جو کچھ اس گناہوں کی وجہ سے جو محرومی ہو گئی تھی اس محرومی کو ختم فرما دیجیے، اور آئندہ اپنی عنایات ہمارے اوپر جاری فرما دیجیے۔ انک انت الغفور الرحیم، اس میں بھی حصر ہے۔ حصر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں، اس کے معنی ہیں آپ ہی بہت بخشنے والے اور بہت رحم فرمانے والے ہیں، یعنی آپ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، آپ ہی بہت بخشنے والے ہیں، آپ ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ تو اس میں بھی حصر کہتے ہیں گرامر کے نحو کے اعتبار سے اس کو، اور معنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ آپ ہی بخشنے والے رحمہ۔ تو ہم اس کیفیت کے ساتھ جب مانگیں گے تو ہماری نماز بنے گی۔ پھر دعائے معصورہ میں بھی، جیسے قنوت میں ہے، دعائے معصورہ میں بھی ہے کہ آپ ایک سے زائد دعائیں مانگ سکتے ہیں جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام تو مقتدیوں کی رعایت کرے گا، اگر مانگے گا بھی تو ایک دو مانگے گا، لیکن آپ جب اکیلے پڑھ رہے ہیں، ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں تو ہم آزاد ہیں، ہم کو وقت ملا ہوا ہے، اب وہاں پر بھی جتنی دعائیں مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں، اپنی نماز میں دم پیدا کر سکتے ہیں، جان پیدا کر سکتے ہیں۔ ہاں، سلام پھیرنے سے پہلے مانگو اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ 10 منٹ 15 منٹ مانگتے رہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، 10 منٹ مانگو، 15 منٹ مانگو، اللہ سے دعائیں مانگو، عربی زبان میں مانگو، قرآن حدیث میں جو معصور ہیں وہ دعائیں مانگو۔ ایسے ہی جنازے کی نماز میں بھی ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں مگر مانگتے نہیں، پہلے مطلب تو سمجھ لو دعا کا، مانگو دعا۔ رسمی دعاؤں پہ تو اصرار ہے اور دعا میں حقیقت پیدا کرنے کی فکر نہیں ہے۔ ہاں، یہ معمول ہے، وہ معمول ہے، سنت سے ثابت ہے نہیں ہے، وہ بھی تو دیکھ لو، لیکن چلو چھوڑو، وہ بحث نہیں ہے، مگر فی الحال یہ تو بات یہ ہے، اس کی فکر تو کر لو کہ بھائی جو نماز جنازہ ہے ہی دعا اصل میت کے لیے دعا کے واسطے ہی ہے، اسی وجہ سے پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری کے بعد درود شریف پڑھ لو، اب تیسری کے بعد دعا کرو، تو دعا کی طرح کرو نا۔ دعا کے معنی مطلب سمجھو، اللہم اغفر لحینا ومیتینا، اور یہ بھی سوچ لو کہ مردے سے پہلے تو اپنے لیے دعا ہو رہی ہے، مگر ہم لوگ آج کل اتنے غافل ہیں کہ ہم لوگ تو جنازے میں بھی عبرت نہیں حاصل کرتے۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، زنگ دور کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ کثرت سے قرآن پڑھو، موت کو یاد کرو۔ اچھا، قرآن پڑھنے پہ بھی دیکھو بھائی، تراویح میں تو قرآن سن لیا ہم لوگوں نے، ہم لوگ قرآن کتنا پڑھ رہے ہیں، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج رمضان کے اس مبارک مہینے میں قرآن کی اس مجلس میں ہم کو ارادہ کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے پورے سال بھر میں انشاءاللہ۔ ہم سب کو فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت ختم ہوتی جا رہی ہے بالکل، اسی لیے فتنے پھیلتے جا رہے ہیں، دل زنگ آلود ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے فتنے اتنے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح میں آدمی مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہوگا۔ فتنے اندر سے ہیں، باہر سے ہیں، ہر طرف سے فتنے ہیں۔ حالات اس وقت ایسے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین پر عمل کرنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسا انگارہ پکڑنا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی حالات ہوتے جانے، اور حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تو کفر، نافرمانی، سرکشی وہ باہر کے لوگوں سے ہی نہیں آ رہی ہے، مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہیں عقیدے کا کفر آ رہا ہے، کہیں پر عمل کے راستے سے کفر آ رہا ہے، عمل کے راستے سے اس طرح کے حرام کو حلال بنا رہے ہیں، ناجائز کو جائز بنا رہے ہیں، اور مولویوں کو بول رہے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود جو سمجھ لیں گے اسی کے مطابق عمل کریں گے، لہٰذا رمضان میں بھی جو ہے شادی خانوں میں نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ آپ یہ راستے کھول رہے ہیں، فتنے ایسے ہر طرح کے فتنے، اور زمین ہموار ہو گئی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے،
زنگ لگ جاتا ہے جب کسی چیز کو تو وہ چیز کمزور ہو جاتی ہے، پھر ٹوٹ جاتی. جیسے ایک لوہے کی راڈ ہے اور اس کے اوپر نکل کیا ہوا ہوتا ہے، تو اب جگہ جگہ ہمارے لاؤڈ اسپیکر کے ڈنڈے میں رہتا ہے نکل. اب گھروں میں بھی سارے ریلنگ میں لگا رہے ہیں مضبوط، تو مضبوط ریلنگ ہے، نکل کی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ایک کنٹل کا آدمی بھی ٹیک لگا کے کھڑا ہو سکتا ہے، ٹوٹتی تو نہیں ہے نا وہ. لیکن اگر اسی راڈ کو لے جا کے چھت کے اوپر رکھ دو اور وہاں بارش ہوتی رہے، پانی پڑتا رہے، تو پہلے کیا ہوگا؟ پہلے نکل جائے گا، اس کا پالش جائے گی، پھر اس کے بعد پانی اندر اثر کرنا شروع کرے گا. تو وہ جو اتنی موٹی راڈ ہے نا، جس کے اوپر ایک کنٹل کا آدمی بھی ٹیک لگا کے ٹھہرے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس راڈ میں جب پانی جاتا رہے گا تو آہستہ 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 وہ راڈ کمزور ہو جائے گی، وہ سلاخ. پھر اس کے بعد چھت پہ وہ پڑی ہوئی اس سلاخ کو کوئی چھوٹا بچہ بھی، 10 سال کا بچہ بھی ہاتھ میں لے کے ایسے کرے گا تو فوری ٹوٹ جائے گی. ارے بھائی وہ سلاخ جس کے اوپر ایک کنٹل کا آدمی بھی وزن ڈالے تو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، اس کو بچے نے توڑ دیا. کیوں ایسا ہوا؟ اس وجہ سے کہ اس پر پانی پڑتا رہا، زنگ اس کے اندر اثر کرتا رہا، پہلے اس کا ظاہر خراب ہوا، پھر اس کا باطن خراب ہوا، پھر اندرون اتنا کمزور ہو گیا کہ یوں کرو تو ٹوٹ گیا. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن نہیں پڑھو گے تو تمہارے دلوں کو زنگ لگے گا. زنگ لگ رہا ہے، لگ رہا ہے، لگ رہا ہے. مہینوں ہو جا رہے ہیں قرآن شریف کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے ہمارے گھر میں کوئی مرے بھی تو دوسرا قرآن آگے پڑھے. اللہ میاں گھر کی نعمت دے، نیا گھر ملے تو بھی دوسرا قرآن آگے پڑھے، ہر وقت دوسرا ہی پڑھے. ہم نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں. پہلے زمانے میں بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ تو دیکھے ہوئے ہیں اس ماحول کو کہ مسلمانوں کے محلے میں صبح فجر کے بعد جاؤ تو جگہ جگہ سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آتی تھی، مگر اب نہیں آتی ہے کہیں سے. مسجد میں قرآن اور پارے رکھے ہوئے ہیں مگر ان کو ہاتھ بڑھا کے لینے والا نہیں ہے، بس رکھے کے رکھے رہ جا رہے ہیں. پھر کسی موقع پہ کوئی نئے لا کے رکھ دیتا ہے تو زیادہ نئے آ جاتے ہیں تو یہ اندر رکھ دیتے ہیں، پھر اندر ڈھیر ہو جاتا ہے اوپر پہنچا دیتے ہیں، پھر کہیں تدفین کے لیے بھیج دیتے ہیں، آپ لوگ جا کے تدفین کر دو اس. بس یہی ہو رہا ہے، پڑھ نہیں رہے ہیں. تو بہرحال قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں. تو بات کیا عرض کر رہا تھا کہ موت کو یاد کرنا. آپ نے فرمایا کہ کثرت تلاوت اور موت کو یاد کرنا کثرت سے یہ زنگ کو دور کرتا ہے. مگر اب موت کا تو تصور ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم موت کا نام بھی نہیں لینا چاہتے، اور ہم ایسے جینا چاہتے ہیں کہ ہم کو موت آنے والی ہی نہیں ہے. بھولے ہوئے ہیں، بس ساری خرابی بگاڑ کی جڑ وہی ہے، سارے بگاڑ کی جڑ وہی ہے، بھولا ہوا ہے انسان. ابھی میں نے سنایا تھا کہ برسوں پہلے کی ایک بات ہے کہ میں ادھر مدرسے کا کونے میں دفتر تھا، ادھر بیٹھا ہوا تھا. ادھر ایک صاحب رہتے تھے، کرائے سے رہتے تھے، وہ لوگ چلے گئے، ان کا انتقال ہوا. تو میں کچھ دیر کے بعد اٹھا کہ بھائی چلو ابھی تعزیت کر کے چلے جائیں گے، تو ادھر سے پیدل نکل کے آ رہا تھا. تو کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا چیتک پہ، چیتک کو اسٹینڈ لگا ہوا تھا، اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ پہ کوئی بیٹھا ہوا تھا. دیکھنے میں بظاہر کوئی فقیر قسم کا آدمی تھا، میں نے تو غور سے چہرہ بھی نہیں دیکھا اس کا. تو میں جیسے ہی ادھر سے بڑھنے لگا تو وہ زور سے آواز دے رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا یاد ہے آباد ہے، بھول ہے برباد ہے. یاد ہے آباد ہے، بھول ہے برباد ہے. موت کو بھولے ہوئے، بالکل موت اپنے متعلق تو سوچنا ہی نہیں چاہتا آدمی کہ میں مرنے والا ہوں. جنازے میں بھی رہو تو عبرت نہیں حاصل کرتے. اب آپ قبرستان میں بھی ہنستے ہیں، میت کے گھر میں بھی ہنستے ہیں، ہر جگہ ہنستے ہیں. غفلت اتنی تاری ہے کہ کچھ پوچھو. تو بہرحال بات میں سے بات نکلی، میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی جنازے کے لیے دعا کر رہے ہو تو مرنے والے سے پہلے تو اپنے لیے کر رہے ہو. اللہم اغفر لحینا و میتینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے اور مردوں کو بخش دے. وشاہدینا وغائبینا، جو موجود ہیں ان کو بھی بخش دیجیے، جو نہیں ہیں ان کو بھی بخش دیجیے. چھوٹوں کو بھی معاف کر دیجیے، بڑوں کو بھی کر دیجیے، مردوں کو بھی معاف کر دیجیے، عورتوں کو بھی معاف کر دیجیے. اے اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھیے تو اسلام پہ زندہ رکھیے، موت دیجیے تو اسلام ایمان پہ موت دیجیے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی،
کیا جنازے میں ہم دعا مانگتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ جنازے میں دعا پڑھتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ زیادہ. مانگنا شروع کرو، پڑھنا نہیں، مانگنا شروع کرو، دل کی توجہ سے مانگو. اور جیسے ان موقعوں پر میں نے بتایا کہ ایک ہی دعا نہیں ہے، بہت سی دعائیں مانگ سکتے ہیں، ایسے ہی جنازے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک دعائیں منقول ہیں. اور ہم نے وہ ہماری جو بچوں کے لیے کتاب ہے نصاب دینیات، بڑے بھی اس سے کچھ استفادہ کر لیتے ہیں، ضروری چیزیں جمع ہو گئی ہیں تو اس میں ہم نے وہ دعا بھی لکھ دی ہے نیچے. اس میں مرد عورت کے لیے تھوڑا سا لفظ میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. یاد کر لو وہ بھی دعا. چلو جن کو وہ یاد نہیں ہے تو ایک ہی دعا توجہ سے پڑھ لو، توجہ سے مانگ لو، مگر دعا مانگو. تو دعا ہماری اچھی ہوگی تو پھر ہماری نماز بھی جاندار ہوگی. تو شکل ہے مگر اس کے اندر جان نہیں ہے، جان ڈالنے کی کوشش کریں. تو بہرحال یہ باتیں عرض کی گئی ہیں اور یہی باتیں کافی لمبی ہو گئی ہیں. اور بھائی اس موقع سے چونکہ جمع ہوتے ہیں، ایک معمول ہے کہ بھئی ضروری باتیں دین کی سنا دی جائے، اس وجہ سے سنا دی جاتی ہیں کہ بھئی کام آئیں گی، فائدہ ہوگا. اللہ نے کا حکم ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. بار بار یاد دہانی اور نصیحت کرتے رہو کہ یہ ایمان والوں کو نفع دینے والی چیز ہے. میرے دوستو اس وقت امت کے جو حالات ہیں وہ ہم لوگوں کے سامنے ہیں، بہت قابل فکر ہیں. سب سے پہلے اللہ سے بہت دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالی فتنوں سے محفوظ فرمائے. دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے حدیثوں میں جو دعائیں آئی ہیں، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہمارے دین میں مصیبت نہ آئے، ہمارے دین میں مصیبت نہ آئے. اس وقت جو حالات ہیں وہ حالات سنگین ہیں. جیسے ابھی حدیثیں میں نے ذکر کی کہ صبح مومن شام میں کافر، شام میں مومن صبح میں کافر، ویسے حالات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنے ایسا تیزی کے ساتھ آئیں گے جیسے تسبیح کی ڈور ٹوٹ گئی، لڑی ٹوٹ گئی تو جیسے دانے تیزی کے ساتھ گرتے ہیں، اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، اس طرح سے فتنے آئیں گے. اور فتنوں کے اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت اہم کام ہے. مگر جو اس زمانے میں محنت کرے گا، کوشش کرے گا اپنے بچوں کے، اپنی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑے عمل پر بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور حدیث میں فرمایا کہ اسلام کی ابتدا جب ہوئی تھی تو بھی وہ اجنبی تھا لوگوں کے درمیان، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام اجنبی بن جائے گا. بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء. اس زمانے میں جو اجنبی بن کے رہیں گے ان کے لیے خوشخبری اور مبارکبادی. تو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس ملک کے اندر جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں ان حالات میں اور پوری دنیا میں ہم کو خاص محنت کی ضرورت ہے. اس ملک کے حالات میں جو بات بار بار عرض کر چکا ہوں، بس اسی کا پھر خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی، سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو. اور اللہ سے مضبوط تعلق ہر مسلمان کے لیے جو کم سے کم درجے میں فرض ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کی پابندی کرو، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، بڑے بڑے گناہ، ان سے بچو. اور فرائض میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، نماز. اب رمضان میں تو ماشاءاللہ نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، پھر جیسے ہی عید کا دن آتا ہے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. تو ہم لوگ سب ارادہ کریں. ویسے تو جو لوگ ہیں سب، امید تو یہ ہے سبھی ماشاءاللہ نمازی ہی ہے. نماز با جماعت میں کمی کوتاہی ہوتی ہے تو نماز با جماعت کا اہتمام کریں. جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنانے کی فکر کریں. فجر میں نمازی کم رہتے ہیں، سب سے زیادہ مغرب میں رہتے ہیں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنے مغرب میں نمازی ہوتے ہیں اتنے فجر میں نمازی رہیں. مگر فجر میں نمازیوں کی تعداد کم ہوتی ہے. بعض مسجدوں میں اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ. اچھی کا مطلب یہ ہے کہ مغرب سے آدھی ہوتی ہے، اور بعض میں تو اتنی کم ہے کہ مغرب میں تو مسجد بھر جائے گی اور فجر میں 1-2 صفیں ہوں گی مشکل سے.
تو نماز کی پابندی سب سے پہلے، فرائض کی پابندی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فرائض کا پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، گناہوں سے بچنا، بڑے بڑے گناہ ان سے بچنے کی فکر کرنا، دین پر عمل کے بغیر کوئی بھی تدبیر کام آنے والی نہیں ہے، اللہ سے صحیح تعلق کے بغیر کوئی تدبیر کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اسباب کے درجے میں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم نے دین پر عمل کا اہتمام نہیں کیا، اللہ کی طرف رجوع اختیار نہیں کیا۔ اب اسباب کے درجے میں جو محنت ہے، اور وہ بھی دین سے الگ نہیں ہے، دو کام ہیں جو بنیادی طور پر امت کو کرنے کے ہیں، خاص طور پر اس ملک کے مسلمانوں کے لیے۔ ایک تعلیم کا میدان ہے، دوسرے اپنی معیشت کی حفاظت ہے۔ تعلیم کا میدان، مسلمان تعلیم میں پیچھے ہو گئے ہیں، کوئی حکومت، کوئی پارٹی آپ کا ساتھ دینے والی نہیں ہے، آپ کو خود محنت کرنا ہے، دین کی تعلیم ہو، دنیا کی تعلیم ہو، ہر میدان میں مسلمان کو آگے رہنا ہے، مسلمان کو آگے رہنا ہے۔ مگر افسوس کہ مسلمان اس میدان میں اتنا پیچھے ہے، اتنا پیچھے ہے کہ کچھ پوچھئے مت۔ جو اس ملک میں غیر مسلموں میں چھوٹی ذات کے اور پسماندہ طبقات سمجھے جاتے ہیں، آج سے 50-60 سال پہلے وہ تعلیم میں پیچھے تھے، مگر مسلمان اب تعلیم میں ان سے بھی پیچھے، بہت پیچھے۔ اس لیے سب سے زیادہ کوشش، محنت اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ تعلیم میں آگے بڑھنے کی ہے۔ اگر مسلمان تعلیم میں آگے نہیں بڑھے تو اس ملک کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سب سے نچلا طبقہ بنا دیا جائے، اس ملک کا سب سے نچلا طبقہ۔ چند مہینے پہلے، رمضان سے کچھ پہلے، لکھنؤ حاضری ہوئی تھی، تو ادارے میں کچرا چننے کے لیے جو گاڑیاں آئی تھیں اور کچرا چننے کے لیے لوگ آئے تھے، تو وہاں پر ایک استاد نے بتایا کہ یہ سب مسلمان ہیں، اور پورے شہر میں کچرا چننے کا کام کرنے والے، یہ جو کچرا چنتے ہیں اور کچرا گاڑیوں میں ڈال کے لے جاتے ہیں، پورے شہر میں اب اکثریت مسلمانوں کی جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اور کچھ شبہ یہ بھی ہے کہ قصدن بھی لگایا گیا ہے مسلمانوں کو اس کام پہ۔ اب مسلمان کس مقام پہ ہے آپ دیکھ لیجیے۔ اور بھی ہے، ہر جگہ تقریباً ایسا ہی حال۔ ہم بھی یہاں پر، ہم اپنی بستیاں ہماری نسبتاً اچھی ہیں تو ہمیں خبر نہیں ہے، لیکن ہم چکر لگا کے دیکھیں تو خود حیدرآباد جس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، آپ اطراف کی بستیوں کے اندر جا کے دیکھیے کہ مسلمان کس حال میں ہیں اور کس معیار پہ ہیں مسلمان، تعلیم کے اعتبار سے اور معیشت کے اعتبار سے مسلمان کس معیار پہ ہیں۔ معیشت اس لیے اہم ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بالکل ثابت شدہ چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول روز سے فکر فرمائی ہے اس کی، بالخصوص مدینہ آنے کے بعد۔ معیشت ایسی اہم چیز ہے کہ خود حضور نے ارشاد فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر انسان کو کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ ہم نے اگر امت کی معیشت کی فکر نہیں کی تو یہ تنگ دستی ان کو کفر تک بھی پہنچا سکتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو سب سے زیادہ تعلیم کے میدان میں کوشش، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان مال خرچ کرتا ہے، اور مال خرچ کرنا ایک اہم چیز ہے۔ اللہ نے جیسے بدنی عبادت نماز فرض فرمائی ہے، اللہ نے اسی کے ساتھ جوڑ کے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، ہمیشہ انفاق کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں شروع میں فرمایا، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جگہ جگہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، نماز اور زکوٰۃ، یا نماز اور خرچ کرنا مال۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک جیسے اس بدنی عبادت کی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی درجے کی اہمیت اس مالی عبادت کی ہے۔ غور کرنے کی چیز ہے یہ ہمارے لیے۔ اگر یہ مالی عبادت اس لیول کی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز کے ساتھ ذکر نہ فرماتے، نماز کا ہم پلہ ذکر نہ فرماتے۔ اللہ نے اسے ہمیشہ نماز کے ہم پلہ ذکر کیا ہے۔ اللہ نے مال خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر یہ مال کیسے خرچ ہو، مال سے کس طرح سے امت کو فائدہ پہنچے، اس سلسلے میں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
یوں دے رہے ہیں ہم لوگ، لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی تو ویڈیوز وغیرہ کثرت سے آ رہے ہیں. ابھی ہمارے قریب بھی ایک مانگواڑوں کی بستی ہے، تو وہاں کا بھی کسی نے ویڈیو لے کے بھیجا ہے کہ سب مانگواڑے عورتیں ہیں جو برقع پہن کے دن بھر پورا وصول کر کے آ رہی ہے وہاں پہ. ہاں، پورا دن بھر وصول کر کے آ رہی ہیں. تو بہرحال مسلمان تو ویسے سب کو ہی دے گا بھائی، اور صدقہ فطر میں اجازت بھی ہے، غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے. عام صدقات نافلہ غیر مسلم کو بھی دیے جا سکتے ہیں، اس کا کوئی وہ نہیں. مگر غیر مسلم ہوں یا مسلمانوں میں پیشہ ور قسم کے لوگ ہوں، ڈھونگی لوگ ہوں، جو مافیا بنا ہوا ہے، گینگ بنی ہوئی ہیں، وہ لوگ بھی چکر لگا رہے ہیں، وصول کر رہے ہیں. پھر اسی طرح سے ہم لوگ بعض وقت ضرورت مندوں کو بھی دے رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس کچھ ترتیب نہ ہونے کی وجہ سے جیسا فائدہ ہونا چاہیے ویسا فائدہ نہیں ہو رہا اس خرچ کا. یہ امت کے لیے بہت اہم موضوع ہے، اہم موضوع ہے. اس وقت اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. میں نے ایک جگہ رمضان میں بھی ایک جگہ میں نے کچھ تفصیل سے بات کی تھی، اللہ نے توفیق دی تو آئندہ کبھی عرض کروں گا. اور اس کے لیے کچھ شکلیں اختیار کریں. اپنے قریبی جو حلقہ ہے ہم زیادہ تر ذمہ داری لے لیں ان کی. دے دینے سے زیادہ کیا کہتے ہیں اڈاپٹ کرنا. آپ ذمہ داری لے لیجئے. کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم ہو، آپ ان کے ماہانہ خرچ کی بھی ذمہ داری لے لیجئے. آپ وہ کمزور بچے ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، آپ ان بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری لے لیجئے. آپ اگر ہم لوگ یہ سسٹم شروع کریں اور یہ نظام اختیار کریں ہم، کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے اطراف و اکناف میں، ہم ایک خاندان کو پوری طرح سے ہم اس کی کفالت لے لیں، ان کے کھانے پینے کی، ان کے بچوں کی تعلیم کی، ان کی جو ضروریات پیش آئیں ان کی، تو ہم اس طرح سے ایک مضبوط نظام بنا سکتے ہیں اور یہ فائدہ ہمارا مستحکم ہو سکتا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو مجبور ہے، جو ہم سے ہمارا رشتہ دار ہے یا ہمارے علاقے میں ہے، ہمارا پڑوسی ہے قریب، اس کی ضرورت ہے، لیکن اس کی ضرورت ایک جگہ سے پوری نہیں ہوتی ہے. تو وہ 10 جگہ چکر لگاتا ہے، 50 جگہ چکر لگاتا ہے، 100 جگہ چکر لگاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے نقصانات ہیں. بعض لوگ جو پہلے سے مانگنے کے عادی نہیں تھے، چکر لگاتے لگاتے وہ بھی مانگنے کے عادی ہو گئے، اور پھر ان کی ضرورتیں وہاں کی وہیں رہ رہی ہیں، کوئی ان کو مضبوط فائدہ نہیں ہو رہا. تو ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اطراف و اکناف میں ہم ذمہ داریاں لیں، اور ذمہ داریاں لے کر کے ایک سسٹم بنائیں. اور ماشاءاللہ بعض لوگ کام بھی کر رہے ہیں. مولانا شفیع ندوی صاحب سے تعلق رکھنے والے، آئی ٹی سے، سافٹ ویئر کمپنیوں سے تعلق رکھنے والے بہت سے ساتھی ہیں جو ٹولی چوکی کے علاقے میں، بستیوں میں گشت بھی کر رہے ہیں اور پورا ڈاٹا جمع کر رہے ہیں، اور پھر وہ ذمہ داری لے کر کے ان کا کام پورا کر رہے ہیں. تو ہم اپنے خاندان میں، اپنے پڑوس میں ہم اس طرح کا نظام اگر چلائیں گے تو بجائے ادھر ادھر خالی ایسے ہی چلے جانے کے، اچھے برے ہر جگہ صرف ہو جانے کے، وہ پیسہ صحیح جگہ میں صرف ہوگا. اس کی ضرورت اداروں کے لیے بھی اس نظام کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں گجرات والے ملک کے لیے بہترین نمونہ ہیں. میں بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی 30-35 سال کے عرصے میں گجرات کا ایک بھی سفیر نہیں آیا ہمارے پاس، اور گجرات والے پورے ملک کے مدرسوں کی مدد کرتے ہیں. گجرات والے، بعض اور جگہوں پہ بھی لوگ ہیں ایسے جو بہت مالدار ہیں اور اپنی جگہ اچھے ادارے چلاتے ہیں، مگر ملک کے اور حصوں میں مدد نہیں کرتے وہ لوگ. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن گجرات والے ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ گجرات والے اپنے علاقے میں اپنے ادارے خود چلاتے ہیں. گجرات والوں کا کوئی سفیر کہیں پر بھی نہیں جاتا. اور میں بتاتا ہوں کہ بھائی اتنے سال میں میرے پاس تو نہیں آیا. ایک آیا تھا ایک مرتبہ، وہ جھوٹا نکلا. تو کوئی بھی سفیر حقیقت میں آیا نہیں آج تک. اور آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسے بہترین ادارے ہیں، بہترین انفراسٹرکچر ہے، بہترین بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، صاف ستھری، 200 بچوں کا مدرسہ، 500 بچوں کا مدرسہ، 700 کا، 1000 کا، اور اس کو ایک ہی خاندان یا ایک ہی فیملی، ایک ہی گروپ پورا کا پورا چلا لیتا ہے اس کو، اور بہترین معیار پہ چلاتا ہے، بہترین معیار پہ چلا. پھر وہ لوگ مدد بھی کرتے ہیں پورے ملک میں. اور ان لوگوں کے اندر خصوصیت ہے، وہ چاہے برطانیہ میں رہیں، چاہے افریقہ میں رہیں، چاہے کہیں اور رہیں، جہاں رہتے ہیں وہ کمائی اچھی کرتے ہیں، بچوں کے مکتب اچھے چلاتے ہیں، تعلیمی ادارے قائم کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. خاص طور پر مکاتب، اپنے بچوں کے لیے بہترین مکتب چلانا ان لوگوں کے مزاج میں داخل ہے.
اس طرح سے وہ اپنے بچوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی بعض علاقوں میں اس درجے نہ صحیح مگر ہمارے سے بہتر ہے صورتحال، جیسے تامل ناڈو ہے، بنگلور کرناٹک ہے۔ بنگلور کے بعض اداروں کے لوگ آتے ہیں کچھ ضرورت سے، چھوٹے بڑے، لیکن مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو اس علاقے کے لوگ اپنے اداروں کی کفالت خود کر لیتے ہیں۔ کچھ ادارے والے آتے ہیں وہاں سے، باقی زیادہ تر ان کے ادارے اور ان کی مسجدیں ہم سے اچھی ہیں، مسجدوں کا مینٹیننس ہے، مسجدوں کا ان کی صفائی ستھرائی ہے، اور مسجدوں اور مدرسوں کی میں جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں بھی بہت اچھی ہیں، اور وہ لوگ خود کر لے رہے ہیں، اپنے علاقے کے اداروں کا کام خود کر لے رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں میں مزاج نہیں ہے، ہمارا پیسہ اور چیزوں میں فضولیات میں بہت کچھ خرچ ہو رہا، مگر اس میں صحیح طریقے سے ہم مرتب طریقے سے ہم کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے علاقے میں ہم یہ کوشش کر لیں کہ بھائی ہمارے علاقے کے ادارے کو کہیں جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، ہم اس کی ضروریات کا تکفل کر لیں تو بہت سی خرابیوں سے بھی بچ جائیں گے اور کام بھی بہت اچھا مستحکم ہوگا۔ تو غرض یہ کہ مال خرچ کرنا، بس اب میں مختصر کر رہا ہوں اپنی بات کو، کہ بس اتنا عرض کر رہا ہوں کہ جیسے نماز ایک عبادت ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو جس درجے میں نماز بدنی عبادت ہے اسی درجے میں مالی عبادت بھی اللہ نے رکھی ہے، مگر ہم اس عبادت کو عبادت سمجھ کے اس عبادت کو طریقے سے سلیقے سے ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے امت کی معاشی ضروریات کا صحیح انتظام نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارا مال نکلنے کے باوجود بھی امت کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس کے فوائد سے محروم ہے۔ تو لہٰذا اب ہم کو اپنی اس عبادت کو بنانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مال خرچ کرنے والی یہ جو عبادت ہے، یہ عبادت ہماری کیسی اعلیٰ درجے کی بن جائے۔ لہٰذا ہم افراد پر بھی منظم طریقے سے خرچ کریں، اداروں پر بھی منظم طریقے سے خرچ کریں۔ مال تو ہمارا الحمدللہ نکل رہا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اس امت کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے۔ اور ایک بات مدرسوں کے متعلق اس وقت تفصیل کا موقع تو نہیں ہے، ابھی ایک دو جمعہ پہلے جمعہ کے بعد مسائل بتاتے ہوئے میں نے مدارس کے متعلق بھی باتیں کہی تھی جو ریکارڈ بھی ہوئی ہے کہ کیا مدارس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ منفی ذہن بھی رکھتے ہیں، اور اچھے برے تو ہر میدان میں ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال مدارس بہت اہم ہیں، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ جو علماء عرب ہیں وہ رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمارے مدرسوں کو۔ اس ملک کے اندر بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں مدرسوں کا وہ نظام جو ہمارے بزرگوں نے اس بنیاد پر قائم کیا، بانی دارالعلوم دیوبند نے 8 اصول مقرر کیے، تو اس میں یہ اصول مقرر کیا کہ اس مدرسے کے لیے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، یہ صرف عوام الناس کے چندوں پہ چلے گا یہ مدرسہ۔ ابھی سفیر صاحب تشریف لائے تھے، اس وقت 48 کروڑ کا بجٹ اس کا ہے، اور باقی اور ادارے والے بھی آتے رہتے ہیں، کسی کا 1 کروڑ ہے، کسی کا 2 کروڑ ہے، کسی کا 3 کروڑ ہے، اور یہ سینکڑوں ہزاروں مدرسے الحمدللہ اس امت کے صدقے سے، فطرے سے، زکوٰۃ سے، چندے سے چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو اللہ نے اس امت کے اندر صلاحیت رکھی ہے، مال نکل رہا ہے ہمارا الحمدللہ، اگرچہ کہ ابھی بھی ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پورا حساب کر کے زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، مگر پھر بھی امت کا بڑا طبقہ وہ ہے جس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، فکر ہے، مال نکل رہا، مگر اس مال کا خرچ اگر ایک منظم طریقے سے ہو جائے، سلیقے سے ہو جائے، اور ہم اپنے علاقے کے اداروں کے متعلق یہ فکر کر لیں، اور اپنے علاقے کے ضرورت مند افراد کے متعلق یہ طے کر لیں کہ ہم منظم طریقے سے ان کی ضرورت کو اس طرح پورا کریں گے کہ ان کو پھر کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہ رہے، تو انشاءاللہ یہ دائرہ پھیلتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہمارے اس مال کے خرچ کرنے کا مخلوق کو نفع بھی پہنچے گا، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بن کر یہ عبادت بھی ہماری اعلیٰ درجے کی عبادت بن جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔
حافظ صادق حسین صاحب کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش کی گئی ہے. گوہر بیگم صاحبہ، میر یوسف علی صاحب، ان کے لیے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور فیما جیلانی صاحبہ، محمد عبدالسمیع صاحب، محمد بشیر صاحب، اسیر فاطمہ، ان کے لیے دعائے صحت کی گزارش کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو اور ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. مدرسے معراج العلوم حفیظ پیٹ کا ایک مدرسہ ہے جو چند سالوں سے ہماری نگرانی میں ہے اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اچھا کام کر رہا ہے. 380 طلبہ طالبات وہاں پڑھ رہے ہیں اور جو اساتذہ معلمات اسٹاف ہے وہ 27 کا ہے. ماہانہ خرچ تقریباً 2.5 لاکھ کا ہے اور مدرسے کا کوئی سفیر نہیں ہے. سال میں 1-2 مرتبہ یہاں اعلان ہو جاتا ہے، باقی مقامی طور پہ جو چندہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ کوئی سفیر نہیں ہے. آپ حضرات کے تعاون سے یہ ادارہ چل رہا ہے اور اچھے تعلیمی معیار کی وجہ سے الحمدللہ جو عمارت ہے، پہلے ٹین شیڈ تھا، پھر RCC کا بنا، پھر 2 فلور بن گئے اور 2 بھی ناکافی ہیں. 380 بچے بچیاں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور تعلیم پر محنت کی وجہ سے طلباء کا رجوع بھی ہے. یہ ایک اچھا کام کرنے والا ادارہ ہے. آپ حضرات اس ادارے کا تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل فرما سکتے ہیں. نماز عید جو ہے انشاءاللہ ریڈ ہلز پلے گراؤنڈ پر ٹھیک 8 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ. اور تھوڑی سی گرمی ہو سکتی ہے تو آپ لوگ اپنے ساتھ پانی رکھ لیجئے، تھوڑا سا اہتمام کر لیجئے، جا نماز رکھ لیجئے. 8 بجے انشاءاللہ وہاں پر نماز عید ادا کی جائے گی. کھلے میدان میں بڑے مجموع کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنا افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی چھوڑ کر باہر میدان میں نماز ادا فرماتے تھے. اس وجہ سے جو جوان صحت مند لوگ ہیں اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں، انہیں ضرور ایسی جگہوں پر نماز پڑھنا چاہیے جہاں بڑا مجمع ہو، جہاں کھلے میدانوں میں نماز پڑھی جائے. وہاں پر نماز عید کا ادا کرنا افضل ہے. اور باقی بہت سے لوگوں کے لیے عذر بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے مسجدوں میں بھی رکھی جاتی ہے. ہماری مسجد میں بھی 9 بجے نماز عید یہاں پر بھی ادا کی جائے گی انشاءاللہ. تعارف نامے مدرسے کے تقسیم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. بہت اچھا، دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری عمر کا جو حصہ غفلت میں معصیت میں گزر گیا معاف فرما دیجئے. اے اللہ جو باقی ہے تقوی اور طاعت والی زندگی نصیب فرمائیے. اے اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. بڑی اور بری بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائیے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرمائیے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار نصیب فرمائیے. اے اللہ جو لوگ نکاح کے سلسلے میں فکر مند ہیں اے اللہ ان کو مناسب جوڑ اور رشتہ عطا فرمائیے. اے اللہ سادگی کے ساتھ شریعت کے احکام کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی بھی بھرپور حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر طرح سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ آنے والے انتخابات میں اے اللہ عدل و انصاف کرنے والے حکمران عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو مسلط نہ فرمائیے. اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. اے اللہ رمضان کی برکتیں اے اللہ اپنے کرم سے نصیب فرمائیے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ قرآن مجید کی تلاوت کا اے اللہ سال بھر زندگی بھر اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ قرآن پاک سے ہمیں صحیح تعلق نصیب فرمائیے، تلاوت کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، قرآن کے احکام پر عمل کے اعتبار سے. اے اللہ قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائیے. اے اللہ اس
اس قرآن پاک کو ہمارے حق میں حجت بنائیے، ہمارے خلاف حجت مت بنائیے۔ اے اللہ جو کچھ آپ کی توفیق سے اعمال کیے ٹوٹے پھوٹے، اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری عمر کا جو حصہ گزر گیا سو گزر گیا، جو باقی ہے اللہ اس کو ہماری زندگی کا بہترین حصہ بنا دیجئے۔ اللہم اجعل خیر عمرنا آخرہ وخیر اعمالنا خواتیمہا وخیر ایامنا یوم نلقاک فیہ۔ اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی بھرپور حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو ہر طرف سے مختلف قسم کے حملے ہیں، اے اللہ مادی حملے بھی ہیں اور معنوی حملے اس سے زیادہ خطرناک ہیں، تعلیم کی لائن سے، تہذیب کی لائن سے، اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی بھرپور حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر اعتبار سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ فلسطین کے ہمارے بھائیوں کی اے اللہ غیبی نصرت اور مدد فرمائیے۔ اے اللہ امت مسلمہ سے ان کی مدد کے معاملے میں جو کوتاہی ہو رہی ہے اے اللہ معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے جرموں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ غیب سے اے اللہ ان کی نصرت اور مدد کی شکلیں اے اللہ پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو امدادی سامان پہنچنے میں رکاوٹیں ہیں اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ ان فلسطینی بھائیوں کی نصرت مدد فرما کر ان کو کامیاب و بامراد فرمائیے، دشمن کو ناکام و نامراد فرمائیے۔ اے اللہ عالم اسلام کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حجاز مقدس کی اے اللہ ہر طرح سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ وہاں کے احوال کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ وہاں کی جو خوبیاں ہیں اے اللہ ان خوبیوں کو باقی رہنے کی شکلیں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جو بے حیائی والا ماحول ہے اس ماحول سے اے اللہ حجاز مقدس کی حرمین شریفین کی اے اللہ پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر خیر نصیب فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر لمحہ ہر قدم ظاہراً باطناً ہماری دستگیری فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کا حق ہے اے اللہ ان کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ ہر خیر نصیب فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله